قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ اب آپ بات سنیں، سوچے ذرا، ان کے ایمان کے ویلڈ ہونے کے لیے اس کو پیمانہ اور معیار بنایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ جی یعنی اگر ان لوگوں جیسا ایمان ہوگا تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر ان لوگوں جیسا ایمان جی نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی ان کو ایسے مان لیں آپ جیسے ہمیں کوئی سیدھی لکیر کھینچنا ہے، تو یہ صحابہ اسکیل کی طرح ہیں، یعنی سیدھی لکیر بنا کر لائیں اس اسکیل کی طرح، اگر اسکیل کی طرح سیدھی نہیں ہے تو آپ کی لائن سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی تو اب تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس کا جواب دیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں حیات تھے، موجود تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن شاید میں نے آپ کو پہلے بتائی ہو، نہ بتائی ہو تو پھر جی جی بتاتا ہوں، جی جی کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک جی سوال میرا آپ سے ہے، کیا صحابی کے، کسی بھی صحابی کے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ معاذ اللہ بے ایمان ہو سکتے ہیں یا برے ہو سکتے ہیں؟ بتائیں۔ جی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معیار بنانا ہے، ایمان کس کے جیسا ہو؟ ان کے جیسا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ان کے جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، ان کے جیسا ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ تو یہی ایمان کا معیار ہے۔ یہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ایمان کا کیا ہے؟ معیار ہے ہم تمام کے لیے۔ ہمارا ایمان اگر ان کے اس پر اترے گا تو پھر ہم ٹھیک ہیں، اور ہمارا ایمان ان کے جیسا نہیں ہوگا تو پھر ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں جی صحابہ جو تھے وہ تھے انسان، انسان تھے تو ہسٹری میں تھے، تو صرف وہ ہسٹوریکل پرسن نہیں تھے، یعنی وہ ایتہاسک انسان نہیں تھے، بلکہ وہ تاریخی ہستیاں بھی تھیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی صرف ہسٹوریکل ہو، کوئی پارٹ ہے، کوئی آپ کہہ لیں کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے جس کا تعلق صرف ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، وہ صرف ہسٹوریکل ہے، تو ہم اس کا اچھا برا ہونا اس کی ہسٹری سے، یعنی اتہاس کو پڑھ کر کہہ سکتے ہیں۔ اگر اتہاس کاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اچھا تھا تو ہم اس کو اچھا کہیں گے، اگر اتہاس کار یہ بات کہتے ہیں یہ برا تھا تو ہم اس کو برا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی جی لیکن جب کوئی پرسنالٹی صرف اتہاسک نہ ہو کر قرآنی بھی ہو تو اتہاس کاروں کی بات کا وزن نہیں رہ جاتا، کیونکہ اتہاس کار انسان ہے اور قرآن خدا کا کلام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی اگر کوئی اتہاس کار کسی صحابی کے بارے میں یہ بات لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے یا انہوں نے ایسا کام کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاسبل ہے اتہاس کار سے یا تو غلطی ہوئی ہے یا وہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے کہ ایمان ان کے جیسا ہونا چاہیے، اور آپ اسی اسکیل میں کمی نکال رہے ہیں، تو بتائیں کیا یہ پاسبل ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اردو کا ایک مشہور جملہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ایک جملہ ہے، ایک عالم دین نے شروع کیا ہے، پتہ نہیں کس نے، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کو اتہاس دکھائیں گے کہ اس میں فلاں صحابی نے یہ خطا کی، فلاں صحابی کے بارے میں یہ غلطی ملتی ہے، تو یاد رکھیے گا صحابہ کو ہم جب جانچیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے تو ہسٹری سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صرف ہسٹوریکل نہیں ہے بلکہ قرآنک بھی ہیں، تو قرآن سے بات کریں گے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک بات ہو گئی؟ جی کیونکہ صحابہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی کل کے سبق میں ہم نے جی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 خوبیاں بیان کی کہ وہ ایمان والے ایسے ایسے ہوتے ہیں، پھر فرمایا یہی لوگ جی کامیاب ہیں۔ جی تو بتائیں یہ ایمان والوں کی جو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ میرے آپ کے لیے، یہ آنے والی نسل کے لیے، یہ صحابہ کے لیے؟ کس کے لیے بیان ہو رہی تھی؟ پھر آنے والے کی نسل نہیں اور نہیں ہمارے لیے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو نصیحت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جن کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ صحابہ تھے نا، کیوں؟ قرآن انہی کے زمانے میں نازل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوبیاں ان کی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات ہو گئی، تو کیا اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ 2 ریفرنس ہو گئے، یعنی ان جی میں کوئی کمی نہیں ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرا بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے نبی دین اور قرآن لے کر آئے کس کے پاس؟ صحابہ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک۔ اب ایک بات کو اچھے سے سمجھیے گا، اگر میں آپ کو اچھے سے نہ پڑھاؤں، ٹھیک ہے، ایک تو میرے جی کلاس میں مان لیں، میرے کلاس میں فار ایگزامپل 10 اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان 10 میں سے 8 کامیاب ہیں اور دو ناکام ہیں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ 2 ناکارہ بچے تھے اس لیے نہیں پڑھ سکے، ٹھیک ہے نا، اور 8 محنتی بچے تھے اس لیے انہوں نے جی پڑھ لیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ میری یہ جو کلاس ہے 10 کی، اس میں 10 کے 10 بچے یا 8 بچے نالائق ہیں، 2 بچے صحیح ہیں، تو یہ بتائیں یہ بچے خراب ہیں یا ٹیچر خراب ہے؟ جی ٹیچر خراب ہے ٹیچر خراب ہے نا، بچے تو خراب نہیں ہے، کیونکہ اگر بچے صحیح ہوتے تو پھر 8 بچے خراب ہونے یہ پاسبل نہیں ہے، 2 ہی ٹھیک کیوں نکلے؟ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک میں چلے نام لے دوں آپ کا، ایک کمیونٹی ہے ہمارے یہاں جن کو اہل تشیع یا شیعہ کہتے ہیں،
آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہوگا. جی دیکھیں نہیں. کیونکہ عقیدے سنا ہے نا ان کے بارے میں. جی نہیں، اچھا کبھی نہیں نہیں سنا. ایسا نہ. چلیں چلیں کوئی بات نہیں. تو ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ ہیں گنے چنے جو مسلمان تھے, باقی معاذ اللہ جو ہے وہ صرف دکھاوے کے مسلمان تھے اور تمام طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اللہ کی پناہ. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کی بات کو ہم قبول کرتے ہیں تو میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹلی ایلیگیشن اور الزام اللہ کے نبی پر آتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی تو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کیسا لانا ہے, ان لوگوں جیسا جو لانا ہے تو قابل قبول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ منافقین سے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ, کما آمن الناس, جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے, تو